پیارے بھائی بہن، تو اب ہم شاعری کی پہلی کتاب اٹھائیں گے اور وہ ہے ایوب۔ یہ کتاب کو کون لکھے یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو شاید ایوب لکھے ہوں گے، یا پھر موسیٰ یا سلیمان یا ایلیہو۔ یہ کتاب جو ہے مصیبتوں کے بارے میں بتاتی ہے، حالانکہ حضرت ایوب کا کوئی قصور نہیں رہنے کے باوجود انہوں اپنے بچے کھو بیٹھے، اپنی صحت کھو بیٹھے اور اپنی جائیداد کھو بیٹھے۔ ان کے دوستاں بھی یہ خیال کرے کہ حضرت ایوب اپنے سچ اپنی زندگی میں مصیبتیں پیدا کر لیے۔ حضرت ایوب کو اپنے امتحان کی یا اپنے نقصان کی تکلیف نہیں تھی، ان کو اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی کہ خدا ان کی زندگی میں مصیبتوں کی اجازت کئی کو دیا۔ ان کو خدا کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کی قیمت مصیبت ہے، مگر ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے زندگی میں جو مصیبتیں آتے وہ گناہ کے ذریعے سے ہیں۔ کبھی گناہ کے وجہ سے آتے، کبھی خدا ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہماری زندگی میں مصیبتوں کی اجازت دیتا۔ اچھا، یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو یہ کتاب ہم لوگوں کو بتاتی ہے وہ شیطان کا حملہ۔ شیطان جو ہے حضرت ایوب کے دل و دماغ میں یہ بات لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا کی جو حکومت ہے وہ ایک انصاف والی حکومت نہیں ہے اور اچھی حکومت نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ شیطان کو حضرت ایوب پہ حملہ کرنے کے لیے خدا کی اجازت لینا پڑا، یعنی کہ شیطان جو ہے ایوب پہ ایک حد تک کام کر سکتا تھا۔ ہم جو ہے شیطان کے حملے سے نہیں ڈرنا، مگر اس کے حملے کو پہچاننے کے لیے سیکھنا کہ کیا طریقہ انہیں لیتا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کی ایک حد ہے، وہ حد کے باہر ہم لوگوں پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ہوگا۔ اب تیسری چیز جو یہ کتاب ہم لوگ کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے نیکیاں۔ خدا جو ہے سمجھدار اور طاقتور ہے، اس کی مرضی کامل ہے۔ کئی مرتبہ جس طریقے سے خدا کام کرتا ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا ہمارے خیالات کے حساب سے نہیں کام کرتا۔ حضرت ایوب کا مصیبت اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو ہمارے سمجھ کے مطابق اور ہمارے خیالوں کے مطابق ہم یہ سمجھتے کہ اچھے اور نیک لوگوں پہ کبھی بھی مصیبتاں نہیں آ سکتے، بلکہ ان لوگ اپنے زندگی میں ترقی پاتے ہیں۔ جب ایوب کی حالت رہ گئی تھی تو خدا اس وقت بڑی طاقت اور سمجھداری ان پہ ظاہر کرا۔ حالانکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر بعضی وقت ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ انہیں بہت دور ہے۔ یہ بات ہم کو یہ سمجھنے میں مجبور کر دیتی کہ انہیں ہمارا خیالش نہیں کرتا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نیک اور ہمارے زندگی میں جو کام کرتا ہمارے اچھے کے لیے کرتا۔ اچھا، یہ ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے غرور کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ حضرت ایوب کے دوستاں جو ہے یہ خیال کرے کہ جو بھی انگاں ایوب کے بارے میں سوچے وہ صحیح ہے، مگر خدا ان کو ان کے یہ غرور کے لیے ان کو ڈانٹا۔ انسان کا خیال ایک حد تک جا سکتا اور زیادہ تر غلط ہوتا ہے، بلکہ میں تو بولوں گا کہ انسان کی حکمت عادی ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے خیالاتوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم جو سوچے ہیں بالکل صحیح ہے، ہمارے دل میں غرور پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت ایوب کے دوستاں اپنے خیالاتوں کے بارے میں یہ سوچے۔ ہم لوگوں کو جو ہے یہ بات کا خیال کرنا کہ جب کوئی مصیبت میں ہے تو اپنے سوچ اور سمجھ کے ذریعے سے اس کا انصاف نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے ہم لوگاں جو ہے اپنے غرور کے ذریعے سے گناہ کو ظاہر کریں گے۔ ہمارے سوچ اور سمجھ کے بارے میں ہم بہت سنبھل کے رہنا، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم کسی کا انصاف کرنے کے ذریعے سے گناہ میں گر سکتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم شاعری کے حصے کے دوسرے کتاب پہ جائیں گے اور وہ ہے زبور۔ یہ کتاب میں جو ہے 150 زبور ہیں۔ 73 زبور حضرت داؤد لکھے، 12 زبور حضرت آصف لکھے۔ کوہرا کے جو بیٹے تھے ان لوگاں 9 زبور لکھے۔ حضرت سلیمان 2 زبور لکھے۔
हेमन, एथन और हज़रत मूसा एक एक ज़बूर लिखे और 91 ज़बूरों का कोई नाम नहीं है। ज़बूर की किताब जो है हम्द के बारे में बताती है। गानों के ज़रिए से लोग खुदा की हम्द करते थे, ये गाते हुए कि उन्हें खल्क करने वाला खुदा है, उन्हें संभालने वाला खुदा है, उन्हें नजात देने वाला खुदा है। हम्द करने का मतलब यह है कि खुदा की बड़ाई हर लिहाज से करना। जब हम खुदा के तरफ हमारी नज़र लगाते हैं तो हमारे दिल में अपने से ख्वाहिश पैदा होती है खुदा की हम्द करने के लिए। ये होगा। अब दूसरी बात जो ज़बूर की किताब बताती है वो ये है कि खुदा की ताकत या खुदा की कुदरत। खुदा के ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं टिक सकती। उन्नत ताकतवर है। खुदा जो है ताकतवर होने के साथ साथ सही वक्त पे काम करता है, यानी कि उसके ताकत के ज़रिए से उन्हें हर चीज़ पे काबू रखता है। दूसरे अल्फाजों में हर चीज़ उसके काबू में है। खुदा जो है अपनी ताकत अपने बनाए हुए चीज़ों के ज़रिए से ज़ाहिर करता है, बल्कि उसकी ताकत उसके कलाम के ज़रिए से भी ज़ाहिर करता है। हमको मालूम होना चाहिए कि जब हम ये समझने को लगते हैं कि हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो उस वक़्त खुदा अपनी ताकत हमारे ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है और हमारी मदद करता है। उसकी ताकत हमारी मदद करती है हमारे मुसीबतों और दुखों पे और परेशानियों पे काबू पाने के लिए। हम लोग हमेशा ये इरादे से दुआ कर सकते हैं कि सिर्फ उन्हें हमको हमारे मुसीबतों से और हमारे दुखों से छुड़ा सकता और हमको संभाल सकता है। इसके अलावा ये किताब जो है हम लोगों को माफ़ी के बारे में भी बताती है। कई ज़बूर दुआ में भरे हुए हैं, जहाँ ज़बूर लिखने वाले अपने तहे दिल से खुदा से माफ़ी मांगे हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि जब हम अपने गुनाह से पलट के खुदा के तरफ रुजू होते हैं तो खुदा हम लोग को अपने दिल के कोने से माफ़ करता है। क्योंकि खुदा हम लोग को माफ़ करता है तो हम ईमानदारी के साथ और साफ दिली के साथ खुदा से दुआ कर सकते हैं। जब हम उसके तरफ से माफ़ी हासिल करते हैं तो हमारी दूरी नज़दीकी में बदल जाती है और हमारे ख़ता मोहब्बत में बदल जाते हैं। अच्छा, ये होगा। ये किताब जो है शुक्रगुजारी के बारे में भी बात करती है। खुदा जो हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से के बारे में ख्याल करता है, हम पे जो रहम खाता है और हमारी मदद करता है, ये सारे बातों के लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी दिलो जान के साथ करना। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम उसको जानने से हमको कितना फ़ायदा पहुंचा है, तो हम पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये किताब जो है हम लोग को भरोसे के बारे में भी बताती है। खुदा जो है वफ़ादार और इंसाफ करने वाला खुदा है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो उन्हें हमारे दिल में इत्मीनान पैदा करता है, क्योंकि खुदा शुरू से लेके अब तक अपनी वफ़ादारी हम पे जता लेते हुए आया है और आइंदा भी वफ़ादार रहेगा। तो हम अपने मुसीबतों के वक्तों में उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें हमारे मुसीबतों से हमको छुड़ाएगा। प्यारे भाई और बहन, लोग हमारे साथ ज़्यादती करेंगे और दोस्तां हम लोग को छोड़ देंगे, मगर हम खुदा पे भरोसा कर सकते। हमारा घराना हमारा साथ नहीं दे सकता, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे दोस्तां हमारा साथ नहीं दे सकते। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि किस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, मगर एक खुदा आसमान में है जो हमेशा हमारा साथ देता है और जिस पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, ये होगा। अब हम शायरी के हिस्से के तीसरे किताब को उठाएंगे और वो है अमसाल। ये किताब को 3 लोग लिखे, सुलेमान, आगूर और लिम्योल। ये किताब जो है हिकमत के बारे में बात करती है। खुदा चाहता है कि उसके लोग अक्लमंद बने। 2 किस्म के लोग 2 किस्म की ज़िंदगी ज़ाहिर करते हैं। एक है बेवकूफ़ और शरीर और हट्टी, जो खुदा के राहों पे चलने से चिढ़ते हैं या फिर उनको खुदा की कोई परवाह नहीं रहती। मगर एक किस्म के लोग हैं जो अक्लमंद हैं और समझदार हैं, जो हमेशा खुदा को जानने की ख्वाहिश रखते हैं और खुदा से हमेशा मोहब्बत रखते हैं।
جب ہم ہمارے زندگی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے راہوں پہ چلیں گے تو خدا ہم لوگوں کو عقل اور سمجھ دیتا ہمارے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنے کے لیے۔ اس کا کلام یعنی کہ بائبل شریف ہم کو نیک ہدایت دیتی ہے نیک زندگی جینے کے لیے، صحیح رشتہ قائم کرنے کے لیے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے۔ اچھا یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو یہ کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ قائم کرنے کے بارے میں یہ کتاب ہم کو صلاح اور مشورہ دیتی یہ بات سے کہ ہم ہمارا رشتہ ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے یا کیسا قائم کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت سے بھرا ہوا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہماری بات چیت خدا کے طاقت سے ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بات چیت خدا کے ذریعے سے نہیں ہے تو ہمارا رشتہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے کام کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم کو خدا کے طرف سے ملتا ہے۔ ہمارے ہر ایک کام کا ہم خدا کے حساب دہ ہیں۔ خدا ہمارے ہر ایک کام کا حساب لینے والا ہے۔ ہمارے کام میں سمجھداری ہونا چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ ہم صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام میں سستی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہماری زندگی کو جو ہے ماپنے اور تولنے والا ہے، اور کیونکہ انہیں ہماری زندگی کو ماپنے اور تولنے والا ہے تو ہمارے کام میں ایک مقصد ہونا ضروری ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم کام بے دلی کے ساتھ یا سستی کے ساتھ یا بیزارگی کے ساتھ کرنا، بلکہ ہمارے کام میں ایک مقصد ہونا اور وہ مقصد کو پورا کرنا۔ یہ ہوگا۔ ایک بات جو یہ کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کامیابی کے بارے میں۔ حالانکہ لوگاں جو ہے اپنا نام اور پیسہ کمانے کے لیے ہڈی توڑ محنت کرتے، مگر خدا کا نظریہ کامیابی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انسان اس کے نظر میں کامیاب ہے جو انسان اس کے حکموں پہ چلتا ہے۔ خدا کے حکموں پہ عمل کرنے والا انسان ہی خدا کے نظروں میں کامیاب ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہم لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سارے دوسرے چیزاں جو ہے ختم ہو جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب بات چیت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے ذریعے سے دوسروں پہ ہمارا رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے بات چیت کے ذریعے سے ہم صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم سمجھداری کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کئی بے فضول باتوں کو ہمارے منہ سے نکالنے سے ہم اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ہم بے فضول بکوا بھی کرتے ہیں جو کہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لفظ میں ایمانداری ہونا چاہیے اور چننے کی طاقت ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے منہ سے کون سے لفظ نکالنا چاہیں گے۔ تو یہاں ختم ہوئی شاعری کے حصے کی تیسری کتاب۔ اب ہم لوگاں چوتھے کتاب کو اٹھائیں گے اور وہ ہے وائس کی کتاب۔ یہ کتاب کو حضرت سلیمان لکھے۔ یہ کتاب جو ہے کھوج کے بارے میں بتاتی ہے۔ حضرت سلیمان جو ہیں یہ کھوج میں تھے کہ انسان کس چیز سے سیر ہو سکتا، اور یہ کھوج کے ذریعے سے انہوں یہ نتیجے پہ پہنچے کہ انسان اگر سیر ہو سکتا ہے بولے تو وہ خدا کے حکموں پہ چلنے کے ذریعے سے، یعنی کہ یہ کھوج کے ذریعے سے انہوں یہ معلوم کرے کہ خدا کے بغیر انسان کی زندگی بے پھل ہے۔ خدا کے بغیر اس کی زندگی کوئی مطلب نہیں رکھتی، اور نہ انہیں اپنے زندگی میں لطف اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگاں جو ہے کافی کھوج میں ہیں، اور جتنا زیادہ ان لوگاں حاصل کریں گے اتنا ان لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ اتنا سب کچھ حاصل کر کے بھی ان کی زندگی میں کتنی کمی ہے۔ ہم یہ ضرور یاد رکھنا کہ خدا کے بغیر ہم ہماری زندگی میں سیر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہماری زندگی میں خوشی اور اطمینان حاصل کر سکتے۔ انسان کتنا بھی حاصل کر لیو انہیں کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بغیر اس کی زندگی خالی اور کھوکھلی ہے۔
حضرت سلیمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خواہشوں کی طلب کرنا کتنا خالی پن ہے جو یہ زندگی دیتی ہے۔ حضرت سلیمان کا بولنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم ہمارے زندگی میں خواہش کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی خواہش کرو۔ جتنا یہ زندگی کے خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہم ہمارے زندگی میں خالی پن محسوس کریں گے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کے ذریعے سے ہم سیر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے زندگی کے خالی پن کو دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے خدا۔ اگر ہم ہمارے زندگی میں خالی پن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کو ہمارے دل میں رکھنا پڑے گا اور اس کو ہمارے زندگی کا پہلا حصہ بنانا پڑے گا۔ صرف خدا کی محبت ہمارے خالی پن کو دور کر سکتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اپنی ساری زندگی خدا کے خوف میں جیو اور ہمیشہ اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان کام کے بارے میں بھی بتائے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے طاقت سے، اپنے قابلیت سے اور عقل اور سمجھ کے ساتھ کام کر کے اپنی زندگی جینا چاہتے، مگر حضرت سلیمان ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے خدا پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے طاقت سے اور خدا کے حکمت سے ہمارا جینا ہو سکتا ہے۔ خدا کے بغیر ہمارا کام کرنا ہمارے کو اجر نہیں لا سکتا۔ خدا کے طاقت سے ہمارے کاموں میں ہم کو اجر ملتا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان حکمت کے بارے میں بھی بتائے ہیں۔ انسانی حکمت کے ذریعے سے ہمارے سارے سوالوں کا جواب نہیں مل سکتا۔ انسانی حکمت کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ انہیں بڑھ نہیں سکتا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم کو خدا کی حکمت کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہم لوگوں کو خدا کے کلام میں مل سکتی۔ جب ہم بائبل شریف پڑھیں گے تو ہم خدا کی حکمت کو ہماری زندگی میں حاصل کریں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہماری زندگی چھوٹی ہے اور ہمارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب مرنے والے ہیں، تو ہم کو وہ حکمت کی ضرورت ہے جو خدا کے طرف سے آتی ہے۔ ہم کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ کیسا زندگی گزار سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر روز خدا ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے طرف سے حکمت حاصل کرو۔ یہ ہوگا۔ اب ہم شاعری کے حصے کے آخری کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے غزل الغزلات۔ یہ کتاب کو حضرت سلیمان لکھے۔ یہ کتاب جو ہے جسمانی صحبت کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ جسمانی صحبت جو ہے خدا کے طرف سے ایک پاک تحفہ ہر ایک جاندار کے لیے ہے، یعنی کہ صرف مرد یا عورت ہی نہیں، بلکہ ہر جانور، ہر پرندے کو خدا کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ جانوروں کے بارے میں تو میں نہیں بات کروں گا، مگر انسان کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ خدا یہ خواہش انسان کو دینے کے ساتھ ساتھ ایک رکاوٹ ضرور رکھا ہے۔ انسان جو ہے یہ جسمانی صحبت اپنے شادی کے رشتے کے ساتھ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ خواہش جو ہے خدا میاں اور بیوی کے حد تک ہی رکھا ہے۔ دوسروں کے ساتھ یہ خواہش کو پوری کرنا سراسر بلاتکاری ہے۔ غزل الغزلات جو ہے ایک شادی کا گانا ہے، جہاں شادی کے رشتے کی اہمیت دی گئی۔ جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جسمانی صحبت خدا کی طرف سے ہر ایک جان کو تحفہ ہے۔ خدا جسمانی صحبت اس لیے بنا تاکہ میاں اور بیوی ایک دوسروں کے ساتھ قریب کا رشتہ جوڑے، اور یہ جسمانی صحبت اس وقت پاک ہے جب میاں اور بیوی یہ رشتے کو شادی کے حد تک ہی رکھتے ہیں۔ ایک میاں اور بیوی خدا کی عزت کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اٹھاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم پرانا عہد نامہ کا تیسرا حصہ ختم کریں، اور اگلے مرتبہ ہم لوگ چوتھے حصے پہ غور کریں گے۔